اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین۔ تم کیا جانو کہ اصحاب الیمین کیا خوش بخت لوگ ہوں گے، کیا حال ہوگا اصحاب الیمین کا، کیا کہنے اصحاب الیمین کے۔ آج آپ سے تھوڑی سی بات اصحاب الیمین سے متعلق، جو پچھلے اسباق میں کچھ تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی، نہیں ہو سکی تھی، جنت کی نعمتوں کے بارے میں، جنت کی خوبصورتی، جنت کے بچھونے، جنت کے اونچے اونچے فرش، جنت کی لازوال نعمتیں، ان سے متعلق تھوڑی سی گفتگو آپ سے انشاءاللہ بھی ہوگی۔ اصحاب الیمین سے متعلق اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بارگاہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے دائیں طرف ہوں گے وہ اصحاب المقربون، تو بالکل سامنے ہوں گے، اور اصحاب الیمین وہ داہنی طرف ہوں گے، اور اصحاب الشمال وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے بائیں طرف ہوں گے۔ اور جہاں تک بات اصحاب الیمین کی ہے، وہ ہوں گے دائیں ہاتھ والے، اور دائیں ہاتھ والوں سے متعلق بھی فرمایا فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ یہ اصحاب الیمین سے متعلق سورہ الواقعہ کے اندر ذکر ہے۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات کا اگر ہم جائزہ لیں تو جنتیوں کا احوال ہمیں بسا اوقات جب ہم کتاب مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم یہ اکثر لفظ قرآن مقدس کے اندر، قرآن مجید کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے وہاں ہوں گی جنتیں، جن کے اندر نہریں ہوں گی، یعنی جن کے دامن میں، جن کے ساتھ جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی، اور آباد الآباد تک وہ وہاں ان کے اندر آباد رہیں گے۔ اور فرمایا کہ جزام بما کانوا یعملون، یہ تو بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو تم لوگ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم جنت کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ دونوں راستے دکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورۃ الدہر کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دونوں راستوں کا شعور ہمیں بخشا ہے اور اختیار دیا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی ہمارے اوپر نہیں کی، مجبور نہیں کیا۔ یہ اختیار ہے ہمارے پاس اس دنیا کی زندگی میں، لیکن کب تک یہ اختیار ہے ہمارے پاس؟ اس وقت تک اختیار ہے جب یہ ہمارے دل کی بیٹ، پلپیٹیٹ، جب تک دل ہمارا پلپیٹیٹ کر رہا ہے، جب تک ہمارے دل کی بیٹ، دل کا ردھم موجود ہے، یہ ہمارے پاس اختیار اس وقت تک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سے یہ اختیار سلب ہو جائے گا، کیونکہ اعمال
کا بدلہ وہ تو ملے گا قیامت والے دن. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے ایک خاص لمٹس دے کر، ایک خاص حدود اربہ دے کر، لمیٹیشنس کے ساتھ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں. اگر ہم ود ان دا لمٹ حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے اگر ہم یہ زندگی گزارتے ہیں تو کامیاب ہوں گے، وگرنہ تصویر کا دوسرا رخ بہت بھیانک ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اور جب تک آدمی موت کے آثار کو یعنی نزع کا عالم اس پر طاری نہیں ہو جاتا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. تو کتنی بڑی خوش بختی ہے ہماری، خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں کیا. تو بات کر رہا تھا آپ سے جنت کی نعمتوں کے بارے میں، کیونکہ اس وقت ہم سورہ الواقعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو سورہ الواقعہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو دائیں ہاتھ والوں کا، خوش نصیب لوگوں کا، خوش بخت لوگوں کا حال، تو فرمایا وہ گھنے سایوں کے اندر ہوں گے، تہ برتہ ان کے لیے کیلے ہوں گے اور گھنے سائے ہوں گے، اور بہتا ہوا ان کے لیے پانی ہوگا، اور گھنی چھاؤں ہوگی، اور تہ برتہ کیلے ہوں گے، اور اونچے اونچے ان کے لیے بچھونے ہوں گے، اور ایسے پھل ہوں گے ان کے لیے جن کا سلسلہ کبھی ان کے لیے منقطع نہیں ہوگا. یعنی ایسے پھل ہوں گے جو ہمیشہ ان کی دسترس میں ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک پھل کا موسم ہے تو دوسرا پھل انہیں دستیاب نہیں ہوگا. ہر پھل ہر موسم کے اندر جنت کے اندر جنتیوں کو دستیاب ہوگا. اور وفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے پھل ان کے پاس موجود ہوں گے، کثیر تعداد کے اندر. کوئی لمٹ نہیں ہوگی ان پھل کی کہ ایک خاص حد تک ان کو پھل ملیں گے تو اس کے بعد انہیں وہ پھل نہیں مل سکے گا، یا ایک موسم گزرنے کے بعد وہ دوسرا پھل انہیں نہیں مل سکے گا. یہ ایسا وہاں پر نہیں ہوگا. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ جو سپلائی ہوگی ان کے پاس پھلوں کی وہ کبھی منقطع نہیں ہوگی، اور کبھی پھل ان کے پاس وہ کم نہیں ہوں گے. کبھی پھلوں کی فراوانی ان کے پاس کبھی روکی نہیں جائے گی، کبھی کم نہیں ہوگی. وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. یہ نہیں ہوگا کہ ایک باغ کے اندر سے پھل کو توڑ لیا گیا، پھل وہاں سے ختم ہو گئے، اب پورا سال انتظار کرنا پڑے کہ اگلے سال یہ پھل دوبارہ نیا آئے گا. نہیں، فوراً وہاں پر نئے پھل لگا دیے جائیں گے. اور ہر پھل، درخت کی ہر شاخ، ہر ٹہنی ان کی پہنچ میں ہوگی، ان کی دسترس میں ہوگی. چاروں طرف غلمان، نوکر چاکر. غلمان ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، لڑک پن کی حالت میں، سونے چاندی کے برتن ہاتھ میں، جام اور تشتریاں لے کر وہ ان کی خدمت پر مامور ہوں گے، اور ان کے لیے وہ پھل اور ان کے لیے بہترین نفیس پانی، جنت کے مختلف قسم کے مشروبات اور شراب طہور پیش کر رہے ہوں گے. ان کی خدمت پر وہ ہمیشہ مامور ہوں گے. یہ ہوگا دائیں ہاتھ والوں کے لیے ضیافت، ان کی میزبانی، ان کی جنت کا حال. اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے آج تک نہیں سنا، کسی آنکھ نے آج تک ان نعمتوں کو دیکھا نہیں، کسی دل کے اندر، کسی دماغ کے اندر، خیال کے اندر ابھی تک ان کا کبھی گمان تک نہیں گیا. اتنی لازوال، اتنی بے مثل وہ نعمتیں ہوں گی.
تو ان نعمتوں کے حصول کے لیے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا۔ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ لمیٹڈ لائف ہے ہمارے پاس لمٹس ہیں۔ اگر بیانڈ دا لمٹس اگر ہم زندگی اس دنیا کے اندر گزاریں گے تو پھر قیامت والے دن جب فیصلہ ہوگا تو پھر ہمیں زندگی وہاں پر ود ان دا لمٹس گزارنی پڑ جائے گی۔ یا تو ہم من مانی کر لیں، من چاہی زندگی ادھر گزار لیں دنیا کے اندر، یا ہم من چاہی زندگی من مانی کر لیں اخروی زندگی کے اندر۔ یہ دو آپشنز ہیں ہمارے پاس۔ اگر آج ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے دنیا کے اندر تو قیامت والے دن جب فیصلے کی گھڑی آئے گی اور فیصلے صادر کر دیے جائیں گے، اعمال نامے ہاتھوں کے اندر آ جائیں گے، گواہ پیش ہو جائیں گے اور مقدمے کی فائل پیش ہوگی، تو اس کے بعد پھر رب چاہی زندگی گزارنا پڑے گی۔ آج ہمارے پاس دونوں آپشنز موجود ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم اپنی من چاہی زندگی گزاریں، جو دل میں آتا ہے وہ کریں، جو دل میں آتا ہے وہ کھائیں، اور ایک آپشن ہے ہمارے پاس کہ ہم رب چاہی زندگی گزاریں۔ اللہ نے ہمارے لیے بہت کچھ بڑی فراوانی کے ساتھ دنیا کے اندر عطا کیا ہے، حلال اور پاک اور طیب چیزیں پیدا کی ہیں ہمارے لیے، جن کو کھانا اور جن کا پینا اللہ نے ہمارے اوپر حلال کیا ہے۔ چند ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر حرام ہیں، لیکن اگر ہم اتنی کثیر تعداد کے اندر حلال، پاک اور طیب چیزیں چھوڑ کر ان حرام اشیاء کی طرف اگر رغبت کریں گے تو پھر مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ اگر ہم ان حدود کے قریب جائیں گے یا ان حدود کو پھلانگنے کی کوشش کریں گے تو پھر میرا سوال ہے آپ سے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ایسا جب کوئی سوال ہوگا ہمارے اوپر اللہ کی نعمتوں کا، دنیا کی زندگی کا، تو کیا ہم جواب دیں گے؟ پھر کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ تو جہاں تک دنیا کی زندگی کا دار و مدار ہے وہ اس بات کا ہمارے اوپر تقاضا کرتا ہے کہ ہم رب چاہی زندگی گزاریں، اور جب رب چاہی زندگی گزار کر جائیں گے ود ان دا لمٹس اور حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے جب ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں گے، جب اللہ کے سامنے ہمارے مقدمے کی فائل پیش ہوگی تو ایک سرسری سی نگاہ ڈالی جائے گی اور کہا جائے گا کہ لے جاؤ بھی اسے جنت کے اندر داخل کر دو۔ اور پھر جنت کے دروازوں پر جب پل صراط کو پار کیا جائے گا تو فرشتے وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اے جنتیوں تم پر سلام ہو، تم بڑے اچھے رہے، آج ان جنتوں کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جنت کے اندر تو باقاعدہ اعلان ہوگا کہ تم دنیا کے اندر جو اعمال کرتے رہے تھے، آج ان اعمال کے صلے میں تم ان جنتوں کے وارث بنا دیے گئے ہو، یہاں سے اب تمہیں کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اور ایک اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا جنت کے اندر یہ اعلان کرے گا کہ جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، کبھی موت نہیں ہے۔ جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکھ ہے، آج کے بعد کبھی تمہیں دکھ نہیں آئے گا۔ اور جنتیوں سن لو کہ آج کے بعد کبھی کوئی کسی کے اوپر بیماری لاحق نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون اور صحت ہے، کبھی اس کے بعد کسی پر کوئی بیماری طاری نہیں ہوگی، بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ اور جنتیوں سن لو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنتوں کے تم آج سے وارث بنا دیے گئے ہو، ان اعمال کے صلے میں، ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ جزام بما کانوا یعملون۔
یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا وہ جو دنیا کے اندر وہ کرتے رہے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے اونچے اونچے و فرشم مرفوع، اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء عربا اترابا فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، تو ہم نے انہیں پیدا کیا ان کے لیے کنواری، ہم انہیں باکرا بنا دیں گے۔ ہم نے انہیں خاص طور پر جنتیوں کے لیے نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ انا انشأناہن انشاء، ہم انہیں نئے سرے سے، جنتیوں کے لیے نئے سرے سے انہیں ہم پیدا کریں گے۔ یہ جنتیوں کی بیویوں کا ذکر ہے یہاں پر، کہ جنت کے اندر ان کی بیویوں کا کیا حال ہوگا۔ اس سے متعلق فرمایا کہ دنیا کے اندر جو ایمان والی عورتیں تھیں، چاہے دنیا کے اندر وہ بوڑھی ہو کر مری، بال بچوں والی تھی یا بغیر بچوں والی تھی، کنواری تھیں، شادی شدہ تھیں یا بوڑھی ہو، جب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں کنواری کر دے گا اور باکرا کر دے گا۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، اور اللہ تعالیٰ انہیں کنواری کر دے گا، باکرا کر دے گا۔